اللہ نے دین کا اسلام کا اتنا زبردست کام حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے لیا ہے، اتنا بڑا کام لیا ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے. ٹوٹل 22 سال آپ نے حکومت کی زمین میں، اسلامی حکومت. 22 ایئرس. 60 پر 4 لاکھ، 60 پر 5,000 مربع میل تک اسلامی حکومت کو پہنچایا. پر 4 لاکھ، 60 پر 5,000 مربع میل تک اسلامی حکومت کو پہنچایا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے. اتنے بڑے عاشق، ان کے لیے کتنی باتیں کرتے ہیں. خود ہمارے کچھ لوگ بھی یوٹیوب میں آ جا کر کہتے ہیں کہ علیاذ باللہ نام لیتے ہوئے بھی ڈر ہوتا ہے، فلاں صحابی منافق تھے، منافق تھے. کوئی صحابی منافق نہیں میرے بھائی، کوئی صحابی منافق نہیں. جو منافق تھا وہ صحابی نہیں، جو صحابی تھے وہ منافق نہیں. حضرت بیٹھے ہیں، مولوی علماء بیٹھے ہیں، 2-4 منٹ. ایک روایت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فی اصحابی 12 منافقا، میرے صحابہ میں 12 منافق. اس کی تشریح دوسری حدیث سے ہوتی ہے. یہ لفظ صحابی جو استعمال ہوا راوی کا سہو ہے، راوی کا سہو. روایت کرنے والے جو حدیث کے تھے ان کے زبان سے بھول کر یہ لفظ نکل گیا فی اصحابی. اصل روایت کیا ہے؟ فی امتی 12 منافقا، میری امت میں 12 منافق. اور جب یہ 2 مختلف روایت ہیں، پوچھ کر دیکھیے علماء سے، یعنی تو اور بڑے علماء جہاں ہیں ان سے پوچھئے. حضرت سے بڑے ہمارے لیے کون ہو سکتے ہیں؟ علم و عمل کے آپ پہاڑ ہیں. 2 روایتوں میں جو ایک روایت فی اصحابی 12 منافقا، اور ایک روایت جو آئی ہے کہ فی امتی 12 منافقا، ان 2 روایتوں میں اصح روایت یہ دوسری ہے جو فی امتی 12 منافقا. حضور نے یہ لفظ نہیں کہا میرے صحابہ میں 12 منافق ہے، میری امت میں 12 منافق ہے. تاریخ جاننے والے اس زمانے میں جتنے تھے ان تمام میں حضرت امام طبرانی نے وہ 12 لوگوں کے نام نقل کیے ہیں. ان میں سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام ہی نہیں ہے. اس لیے صحابہ میں کوئی منافق نہیں، کوئی منافق نہیں. صحابہ پورے کے پورے مومن تھے، صحابہ پورے کے پورے مسلم تھے، صحابہ پورے کے پورے متقی تھے، صحابہ پورے کے پورے عاشق رسول تھے، صحابہ پورے کے پورے اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرنے والے تھے. اب ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم حضرات صحابہ سے محبت کریں. اماں عائشہ، اللہ اکبر، ان کے بارے میں کیا کیا نہیں کہتے. اماں عائشہ، اماں بولنا نبی نے امت کو سکھایا. سفر میں گئے، سفر میں جاتے ہوئے اماں عائشہ نے اپنی بہن کا گلے کا ہار لے کر گئے. اس زمانے میں، اس زمانے میں بھی عورتوں کی عادت کیا بھی گلے میں نہیں رہا، کانتی بھی دعوت رہی تو بھان کی پڑوسی کا گلے کا ہار لے کر جاتے. جا کر 2 منٹ حضرت، تو لے کر جاتے اور جا کر شادی محل میں بتاتے ہمارا شوہر پنایا سو. اب دیکھنے والوں کو کیا معلوم کہ اس کا شوہر پنائے سو مال کو بھی بیچ کو کھایا سو. حضرت اماں عائشہ گئی، اتفاق سے وہ گلے کا ہار گم گیا. صحابہ کو تلاش کرنے کے لیے نبی نے لگایا، کیا لفظ بول کر لگایا، یا اہل الصحابہ ابتغوا، اے صحابہ تلاش کرو، خلادت امکم، تمہارے ماں کے گلے کے ہار کو تلاش کرو. عائشہ کے گلے کے ہار کو نہیں کہا، تمہارے ماں کے گلے کے ہار کو تلاش کرو.
ہمارے اپنے بڑوں کا نام یعنی خاص طور پر ازواج مطہرات کا نام لینا بھی نبی نے سکھایا ہے. کسی صحابی سے بغض نہیں. من سب اصحابی، جو صحابہ کو گالی دیا، یہ لفظ گالی کا نہیں ہے. گالی کو عربی میں شتمہ کہتے ہیں، جس نے صحابی کو گالی دیا. یہاں جو سبا کہے ہیں، گالی دینا تو دور کی بات کہ صحابہ کو اگر کوئی اپنے ماحول کے اعتبار سے بھی سب سے ہلکا جملہ جو ادب کے خلاف ہے وہ بھی استعمال کرتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ صحابی کو دیے جیسا نہیں، ڈائریکٹ مجھے دیے جیسا. من سب اصحابی فقط سبنی، جس نے صحابی کو برا کہا اس نے مجھے برا کہا. کیونکہ اللہ کے رسول صحابہ سے بے حد محبت کرتے تھے. کسی صحابی سے ہم کو کسی قسم کا کوئی بیر، کوئی اعتراض، کوئی بے ادبی نہیں. خاص طور پر اس وقت کے نوجوان بڑے سنبھل کر رہنا چاہیے. تمہارے پیچھے ماحول پڑا ہوا ہے، دشمن پڑے ہوئے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ تمہارا ایمان غارت ہو جائے. اس لیے آپ اگر جانتے ہیں تو اپنے آپ کی حفاظت کرو، نہیں جانتے تو علماء سے جڑے رہو. انشاءاللہ تعالی ثم انشاءاللہ اللہ ضرور بھی ضرور حفاظت کرے.